رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ اس جمعہ کی گفتگو میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتے ہوئے الحمدللہ اللہ نے ایک بار پھر ہم سب کو توفیق دی کہ اس طولانی مدت کے بعد اس عظیم عبادت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ جمعے میں سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید کرتا ہے وہ ہے تقوی الہی، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی پورے اسلام کے سسٹم کو عملی زندگی میں ڈھال لینا، اتار لینا یا اپنا لینا۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دین کے بعض حصوں کو، بعض قوانین کو اپنا لے، بعض دوسرے قوانین کو ترک کر دے، بعض چیزوں کو لے لے، بعض کو چھوڑ دے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ کمپلیٹ سسٹم کو اپنا لے، اور تقوی کی تاثیر یہ ہے کہ ہر انسان کی جو تقوی کو اختیار کرے گا وہ اسلام کے قوانین کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہوگا، کیونکہ لوگ اس کے اندر پریکٹیکل طریقے سے، عملی اعتبار سے قوانین اسلامی کو دیکھیں گے کہ یہ قوانین اسلامی پہ عمل کر رہا۔ کسی بھی اصول اور قانون کو سننا اور ہوتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے دیکھنا اور ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جب انسان کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ تجربے کی زندگی میں اس کو دیکھتا ہے، تجربے کے ماحول میں دیکھتا ہے کہ یہ عمل کر رہا۔ قانون کی حد تک ہو تو عام طور سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت سخت بات لگ رہی ہے، ہم سے ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے، مشکل ہے، پرابلم ہے، مسائل ہیں، آج کے زمانے میں کہاں آپ یہ باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب کوئی انسان عمل کر لے تو یہ سارے اعتراضات، یہ ساری باتیں، یہ ساری اشکالات جو بھی انسان کے ذہن میں شبہات ہوتے ہیں یہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس مثال ہوتی ہے کہ مثلاً فلاں انسان یا اتنے افراد یا فلاں علاقہ، فلاں شہر، فلاں ملک ان قوانین پہ عمل کر رہا ہے، اگر اتنے سارے لوگ عمل کر سکتے ہیں تو باقی بھی عمل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر انسان متقی بنتا جائے تو اسلام کے قوانین کے احیاء، اس کو زندہ کرنے کے لیے وہ باعث بنے گا، سبب بنے گا۔ یہ اور بات ہے کہ جب قانون اسلام زندہ ہوتا ہے تو قرآن مجید نے خود اس بات کو کہا، یہ آیت بارہا آپ سن چکے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ کی جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ دین دوسرے سارے ادیان پہ غالب آ جائے، ولو یہ کہ مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ تو جب انسان تقوی الہی کو اپنائے گا، پریکٹیکلی زندگی میں لے کے چلے گا، تو اس عملی زندگی کے عنوان سے لوگوں کے سامنے جب یہ قانون پہنچے گا تو یہ غالب آئے گا، لوگ دیکھیں گے، پہچانیں گے، خاص کر کے آج کے اس زمانے میں جب کہ اسلام کے خلاف یہ مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، نیگیٹو پروپیگنڈا ہے، اسلاموفوبیا جیسی چیزیں وجود میں لائی جا رہی ہیں اور لوگوں کو بلا وجہ اسلام سے ڈرایا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں جب کچھ لوگ اسلام پہ عمل کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہوگا کہ دیکھیں یہ اسلام جو ان لوگوں کے اندر ہے یہ واقعی اسلام ہے۔ یہ
اسلام کے احیاء کا باعث بنے گا۔ دوسری طرف سے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہ لوگ کی جو دشمنان اسلام ہیں، مخالفین اسلام ہیں، ان کو یہ چیز بری لگے گی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ متقی وہ ہے کہ جس سے سب محبت کریں اور سب اس کو ایکسیپٹ کریں۔ نہیں، اگر انسان قانون اسلامی پہ عمل کرے گا تو ممکن ہی نہیں کہ سب اس سے محبت کریں، کچھ لوگوں کو برا بھی لگے گا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں وہ ملک، وہ افراد کی جو قانون اسلامی پہ عمل کرتے ہیں، چاہے وہ جمہوریہ اسلامی ایران ہو، چاہے وہ حزب اللہ ہو، چاہے جیسے نائجیریا میں شیخ زکزکی کے ذریعے سے جو لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، جب یہ لوگ اسلام پہ عمل کر رہے ہیں تو ایک طرف سے اسلام کی جیتی جاگتی تصویر بھی ہے، لیکن دوسری طرف سے جو مخالفین اسلام ہیں ان کو وہ برے بھی لگ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ہماری جہاں ایک طرف سے یہ ذمہ داری ہے، ظاہر سی بات ہے قانون اسلام، تقوی الہی، واجب اور حرام و مستحب و مکروہ کے علاوہ تو کچھ نہیں، تو واجب پہ عمل، حرام سے پرہیز، مستحبات کو اپنانا، مکروہات سے بچنا، یہ تو ہماری ذمہ داری شرعی ہے ہی ہے۔ جہاں ایک طرف ہم شرعی ذمہ داری پہ عمل کریں، وہیں دوسری طرف سے ہماری قومی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ اسلام پہ عمل کریں تاکہ ہمارے آس پاس میں اسلام پہچانا جائے۔ میڈیا اگر اسلاموفوبیا کی بات کرتا ہے، میڈیا اگر اسلام کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا کرتا ہے، لیکن اگر کوئی ہمارا پڑوسی، ہمارے علاقے والا ہم کو خود اسلام پہ عمل کرتے ہوئے دیکھے گا تو میڈیا کی کوششیں سب دھری کی دھری رہ جائیں گی، میڈیا کا جھوٹ سب بیکار ثابت ہو جائے گا اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم نے تو خود دیکھا ہے مسلمان کو کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، مسلمان کس مزاج کا ہوتا ہے، اس کا چال چلن کیسا ہوتا ہے، لہٰذا وہ خود ثابت ہو جائے گا کہ یہ میڈیا جھوٹا ہے۔ تو تقوی الہی کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں ذاتی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، وہیں پہ قومی اعتبار سے بھی ہم اپنی قوم کے اوپر جو الزامات لگے ہیں ان کا دفاع بھی کر سکتے ہیں، اور اسلام کے احیاء میں ہم ایک رول اپنا ادا کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کے بعد امیر بیان مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول کی جس پہ مسلسل گفتگو چل رہی ہے، ظاہر ہے اس درمیان یہ گفتگو آپ کے سامنے کسی نہ کسی وسیلے سے پیش ہوتی رہی ہے۔ مولا کائنات سے ایک شخص نے آگے سوال کیا کہ مولا آپ ہمیں کچھ واعظ کیجیے، نصیحت کیجیے۔ یہ انسان کے لیے بڑی بات ہے، انسان کا اگر دل زندہ ہو تو انسان واعظ و نصیحت کو ڈھونڈتا ہے۔ ائمہ کے پاس بعض اوقات ایسے افراد آتے تھے کہ جو آنے کے بعد پوچھتے تھے کہ ہم کو واعظ کیجیے، مولا یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، آپ چیک کر کے بتائیے کہ آیا یہ عقیدہ ہمارا صحیح ہے کہ نہیں۔ اپنے دین کو ائمہ یا معصومین کے پاس آ کے ری چیک کرانا یہ اچھی چیز تھی، اور یہ اصحاب جو ائمہ کے خاص اور نزدیکی اصحاب تھے، باوفا اصحاب تھے، وہ اس کام کو کیا کرتے تھے، اور ائمہ نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ایک مرتبہ تو ہو گیا کیا بار بار، نہیں۔ اگر مثلاً بعض اوقات بعض ایسے اصحاب تھے جو ہر سال آ کے چیک کراتے تھے تو ائمہ سنتے تھے ان کی باتوں کو اور سن کے بتاتے تھے کہ ہاں صحیح۔ اسی طریقے سے بعض اصحاب ہیں کہ جو بعض موقعوں پہ آ کے کہتے تھے کہ مولا ہم کو کچھ واعظ کیجیے، ہمیں کچھ نصیحت کیجیے۔ بعض اوقات پہ آ کے کہتے تھے مولا ہم آپ سے کچھ حدیث سننا چاہتے ہیں، آپ حدیث ہم کو بیان کیجیے۔ اور ائمہ کے لیے بہت اہم تھا، ایسی کوئی بات ہوتی تھی تو وہ حتماً بیان کرتے تھے۔ چنانچہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جس وقت مولا کائنات کا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا آخری وقت تھا اور یہ کہا گیا کہ اصحاب سے کہ اب آپ تشریف لے جائیں کیونکہ مولا کی حالت اچھی نہیں ہے، تو اس وقت ایک صحابی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے امام سے ایک حدیث سن لیں۔ امام حسن امام علی کے پاس آئے، بتایا، امام نے بلایا اور بلا کے اس کو حدیث ارشاد فرمائی۔ یہ اہمیت رہی ہے ائمہ کے زمانے میں حدیث کی کہ لوگ کس طریقے سے جا کے سنتے تھے اور ائمہ سناتے تھے، ان کو بتاتے تھے، یعنی رہنمائی کرتے تھے۔ لہٰذا ایک شخص مولا کائنات کے پاس آیا کہ یا علی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو واعظ کیجیے۔ مولا نے واعظ کیا، نصیحت کی، 30 پوائنٹ ہر ہفتے ایک
پوائنٹ پہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ 20واں پوائنٹ ہے کہ جس پہ گفتگو. اس میں مولا نے فرمایا کہ دیکھو خبردار ایسے نہ ہو جانا. پورا ہفتہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم اس ایک پوائنٹ پہ پریکٹس کریں کہ اپنے آپ کو اس غلط صفت یا خراب صفت سے محفوظ رکھیں. یہاں بھی وہی گفتگو ہے کہ دیکھو خبردار ایسے نہ ہو جانا. یرل غنم مغرمن، دو الگ الگ لفظ ہیں اور انہی دونوں لفظ پہ مولا کائنات نے یہ دو چھوٹے چھوٹے جملے ارشاد فرمائے ہیں. یرل غنم مغرمن والغرم مغنمن. یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو واقعی فائدہ ہوتا ہے اس کو نقصان سمجھتے ہیں اور نقصان کو فائدہ تصور کرتے ہیں. خبردار ایسے مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح کہ جو فائدے کو نقصان سمجھتے ہیں اور نقصان کو فائدہ سمجھتے ہیں. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے نہج البلاغہ کی شرح میں ان دونوں لفظوں کی وضاحت کی ہے. دو لفظ ہیں جو غنم ہے یا مغرم. غن در واقع غنیمت سے اور مغرم جو ہے وہ غرامت سے. غنیمت اور غرامت. غنیمت وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی راہ میں یہاں پہ اس کے معنی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے، اللہ کے لیے خرچ کی جائے، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کی جائے. غرامت وہ چیز ہے کہ جو انسان اپنی خواہشات کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنی ہوس کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنے جو بھی اس کے ذاتی خواہشات ہوتی ہیں ان کے لیے خرچ کرتا ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسے مت ہو جانا کہ غنیمت کو غرامت سمجھو، غرامت کو غنیمت. یعنی کیا مطلب؟ اپنی خواہشات میں جو خرچ کیا ہے اس کو یہ سمجھو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے وہ تم اس سے اپنے آپ کو نقصان میں مت سمجھو. صحیح جو اس کا یعنی مفہوم ہے کہ جب انسان غنیمت میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے فائدے میں ہوتا ہے، جب انسان غرامت میں خرچ کرتا ہے تو نقصان میں ہوتا ہے. امام کہتے ہیں ایسے مت ہو جاؤ کہ جو چیز فائدے میں خرچ کرو اس کو نقصان سمجھو، اور جس کو نقصان میں خرچ کرو اس کو تم فائدہ سمجھو. نقصان اور فائدہ کیا کہ جب لوگ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں تو بعض اوقات اس کو دل ان کا قبول نہیں کر پاتا. قرآن کی دو آیتیں ان دونوں مفہوم پہ ہم پیش کریں تاکہ یہ بات مزید واضح ہو جائے. قرآن مجید میں سورہ توبہ میں 98 اور 99 نمبر کی یہ دو آیتیں ہیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذَ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ. اعراب میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ اعراب یعنی وہ کہ جو بادیہ نشین، کہ جب کسی چیز کا انفاق کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کو اپنا نقصان محسوس کرتے ہیں. اگلی آیت اس کے بعد بھی آیت ہے لیکن یہ مفہوم اتنے میں ہی ہے. اگلی آیت وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ. اعراب میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ پہ اور روز محشر پہ ایمان لائے ہیں، جب وہ انفاق کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کو اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ اور سبب سمجھتے ہیں. تو جو چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی جائیں وہ نقصان نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہونے کا مفہوم ہوتا ہے. لہٰذا یہ شعور اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے فائدے کو فائدہ سمجھیں اور نقصان کو نقصان سمجھیں تو یہ ایک بہت بڑا کمال ہے. ایسا نہ ہو. یہ مسئلہ تو یہاں پہ صرف مال و دولت سے متعلق ہے، لیکن ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ جو ہمارے نقصان میں ہوتا ہے اس کو ہم فائدہ سمجھتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے مثلا غیبت کر رہے ہیں کسی کی، غیبت اجر کے اعتبار سے نقصان کی چیز ہے، لیکن وہ جو انسان کو اس سے لذت ملتی ہے اور بعض اوقات غیبت کر کے اس کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے کسی کو جواب دے دیا اور کیا کر دیا، تو وہ اس سے اس کو فائدہ محسوس ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں حق کی حمایت میں بولنا، ظلم کے خلاف بولنا، مظلوم کی حمایت میں بولنا، دین کے احیاء کے لیے بولنا، یہ ساری چیزیں خوب انسان کیا ارے ابھی کیا
فلسطین کے مسئلے پہ بولیں، 4 لوگ دشمن ہوں گے، مشکل پیش آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، چھوڑو. تو انسان اس کو اپنا نقصان سمجھتا ہے. در واقع یہ انسان کا فائدہ ہے. مظلوم کی حمایت کرنا در واقع اسلام کا فائدہ ہے. تو یہ معاملہ کہ انسان نقصان کو فائدہ سمجھتا ہے، فائدے کو نقصان سمجھتا ہے، یہ صرف مال سے مخصوص نہیں ہے، یہ انسان کی زندگی کے دوسرے مراحل سے بھی مخصوص ہے. لہٰذا مولا کائنات کہتے ہیں کہ دیکھو خبردار ان لوگوں میں سے مت ہو جانا کہ جو نقصان کو فائدہ اور فائدے کو نقصان، واقعی جو فائدہ ہوتا ہے اس کو نقصان سمجھتے ہیں اور نقصان کو فائدہ تصور کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ واللعنة الدائمة الباقیة علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں اہم ترین اور واحد مذہبی مناسبت آنے والی بعض روایات کے حساب سے 8 ربیع الثانی اور بعض کے اعتبار سے 10 ربیع الثانی ہم سب کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. موجودہ زمانے میں اور ان حالات میں اسلام کے اوپر بالخصوص تشیع کے اوپر جو حملات ہو رہے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے حملات ہیں کہ جس کا جواب امام کی زندگی میں بہت واضح اور نمایاں ہے. ائمہ نے کافی پہلے سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت کے لیے اہتمام، انتظام یا عوام کے درمیان آمادگی کی بھرپور کوشش کی. ائمہ کو معلوم تھا کہ امام کی غیبت میں کن چیزوں کی ضرورت ہے،
ان چیزوں کی تاکید کی، اس کو لوگوں کے سامنے عملی اعتبار سے پیش کیا، کن چیزوں پہ لوگ اٹیک کریں گے یا اٹیک کیا جائے گا، لہٰذا اس کو اس اعتبار سے مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ اور آج کے زمانے میں جو سب سے بڑا اٹیک ہے وہ تشیع میں مرجعیت اور لیڈرشپ یعنی ولایت فقیہ پہ۔ اگر آپ دیکھیں تو چھٹے امام اور اس سے پہلے بھی ان چیزوں کو پیش کیا گیا ہے، لیکن خود امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں بہت سی ایسی روایتیں ہیں کہ جنہوں نے علماء کی اہمیت، ضرورت، افادیت، ذمہ داریاں، ان ساری چیزوں پہ روشنی ڈالی۔ حتیٰ خود تقلید پہ وہ مشہور روایت ہے کہ جب بھی مجتہدین میں سے کوئی اس مرحلے پہ پہنچ جائے کہ اس میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں تو پھر عوام کے لیے واجب ہے، وہ مشہور روایت ہے، بارہا سنتے ہیں، یہاں بھی عرض کی گئی، تقلید کریں۔ لیکن اس سے ہٹ کے بھی علماء سے متعلق بہت سی روایتیں ہیں کہ جو آپ نے بیان کی ہیں، کیونکہ 11ویں امام کے زمانے میں ہی ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ اعلان کے طور پہ غیبت نہیں ہوئی تھی، لیکن امام ہر ایک سے نہیں مل پا رہے تھے، لہٰذا پھر وہ نمائندگی کا بھی سلسلہ تھا، اور نمائندگی کے ساتھ ساتھ وہ لیڈرشپ کے بھی مسائل سامنے پیش آئے کہ جس پہ امام نے عمل کیا اور عوام سے عمل کروایا۔ خود پھر 12ویں امام کے زمانے میں نواب اربع جو نواب خاص تھے، جو امام کی طرف سے لوگوں کو آ کے لیڈ کرتے تھے، لوگوں کے مسائل کو مینیج کرتے تھے، تو یہ امام کی طرف سے وہ حالات پیش کیے گئے ہیں کہ جن حالات کی بنیاد پہ عوام کو صحیح راستہ دکھایا گیا ہے یا اس صحیح راستے کی طرف لے کے جایا گیا۔ دوسری طرف سے امام کے بہت سارے ایسے اقوال ہیں کہ جو ہماری نارمل اور روزمرہ کی زندگی میں بہت اہم ہیں۔ روایات میں چاہتے تھے کہ ایک روایت عرض کریں، لہٰذا جب دیکھا تو ایک روایت سامنے آئی ہے، اور ہماری بالخصوص ہم اپنے نوجوانوں سے کہیں گے کہ بعض اوقات وہ زمانے کے بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں اور بہت سے گناہوں کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن در واقع حقیقت میں وہ گناہ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک روایت ہے کہ جو ایسی ہی ایک چیز سے متعلق ہے، امام فرماتے ہیں ان اللہ، البتہ یہ روایت نہ یہ کہ صرف 11ویں امام سے ہے، روایات میں ہے تو دوسرے ائمہ نے بھی اس چیز کو بیان کیا۔ ان اللہ عز و جل جعل للشر اقفالہ، یقیناً بالتحقیق اللہ نے شر کے لیے بہت سارے تالے قرار دیے۔ خوب ایسی جگہوں پہ جب تالے کا ذکر ہوتا ہے تو تالے کا مطلب ہی نہیں کہ تالے بند ہیں اس میں الگ سے کوئی، تالے کا مطلب رکاوٹیں، موانع، وہ چیزیں کہ جو ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ نے شر کے لیے اقفال، بہت سے تالے قرار دیے۔ وجعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب، ان تالوں کی چابی شراب۔ یقیناً شراب ہماری قوم میں کوئی ایسا مبتلا بہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اپنی قوم میں لوگوں سے کہیں کہ شراب نہ پیے، یہ ایسا نہیں، لیکن جو اس کے بعد کا جملہ ہے بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے لیے، والکذب شر من الشراب، ان تالوں کی چابی کی جو رکاوٹ ہیں برائیوں کی وہ شراب میں ہے، اور جھوٹ شراب سے زیادہ شدید ہے، یعنی جھوٹ میں ان برائیوں کی کے جو تالے ہیں ان کی چابی موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسری جگہوں پہ یہ مفہوم خود سیم یہ حدیث، البتہ بھی چونکہ وہاں عنوان خود جھوٹ نہیں ہے لہٰذا خود جھوٹ پہ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ عام طور سے بولنے میں بہت ہلکا سا لگتا ہے کہ مثلا ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سا کہہ دیتے ہیں مسئلہ حل ہو جائے گا، بات برابر ہو جائے گی، برابر نہیں ہوتی ہے بات اور بگڑ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کے لیے برابر ہو جائے لیکن اللہ کے نزدیک بگڑ جاتی ہے، اور سامنے والے کے لیے بھی عموماً برابر نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ فارسی کا مقولہ ہے اور بہت اچھا ہے کہ دروغگو حافظے نہ دارے، جھوٹ بولنے والے کے پاس میموری نہیں ہوتی، یادداشت، تو وہ بھول جاتا ہے، ظاہر کہاں تک اس کو یاد ہوگا۔ جو واقعہ ہوا ہے اگر آپ نے اس کو بیان کیا ہے تو 10 سال بعد بھی پوچھیں گے تو وہی بیان ہوگا۔
لیکن اگر انسان نے من گڑھن بیان کیا ہے تو آج یہاں کچھ اور گڑھا، کل وہاں کچھ اور، تو اس کو تھوڑی یاد رہے گا کہ ہم نے کس سے کیا بیان کیا تھا. تو میموری یہاں پہ، یادداشت اس کا ساتھ نہیں دے گی. جوانی میں، نوجوانی میں عموماً کبھی دوستوں سے، کبھی گناہ کی اہمیت نہ سمجھ کے یہ لت بعض اوقات آ جاتی ہے. کوشش کریں ہم لوگ، اور بالخصوص پیرنٹس، ان چیزوں کو دھیان دیں کہ یہ طے ہو کہ ہمارا بچہ جھوٹ نہ بولے. اور یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ مثلاً ممکن نہیں ہے، عملاً نہیں ہونے والی. امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ نزدیک ہے. ہم یہ طے کریں کہ ہم انشاءاللہ اس آمادگی کے ساتھ کہ اس بری عادت کو چھوڑ کے امام کی ولادت کی تاریخ کا استقبال کریں گے. اور کوئی بہت بڑا کام نہیں، انسان ایک لمحے میں طے کر لے کہ ٹھیک ہے بس اب بعد سے جھوٹ نہیں بولیں گے، ختم، ایک لمحے کا کام. اس ٹائم سے اب جھوٹ نہیں بولیں گے، ایک لمحے کا کام. شروع میں انسان کو لگتا ہے کہ فلاں کیا کہے گا، بے عزتی ہو جائے گی، یہ وہ، لیکن جب انسان تجربہ کرے گا، جیسے بھی ہم نے عرض کیا تقوی کے لیے تجربہ جن لوگوں کا ہے ان کو دیکھیں، جب انسان تجربہ کرے گا تو اس کو پھر اصل جو اس کی مٹھاس ہے اس کا احساس ہوگا انشاءاللہ. دوسری مناسبت جو اس ہفتے کی ہے وہ آنے والی 25 نومبر ہے. انٹرنیشنل لیول پہ خواتین کے خلاف جو تشدد ہو رہا ہے اس کے خاتمے کا دن ہے. یہ مذہب صرف اسلام کی نہیں، یہ انٹرنیشنل لیول پہ عام مناسبت ہے. لیکن اس مناسبت کو احیا کرنے کی اس وقت زیادہ ضرورت ہے، بالخصوص ہندوستان میں، اور خاص کر کے یو پی جیسے اسٹیٹ میں کہ جہاں ہر روز خواتین کے ساتھ تجاوز ہو رہا ہے. مختلف اعتبار سے خواتین کے حقوق کو مارا جا رہا ہے. خود حجاب کے معاملے میں اگر خواتین کو حجاب سے دور رکھا گیا ہے تو یہ نہیں کہ ان کو آسانی اور سہولیت دی گئی، نہیں، یہ ان کی توہین کی گئی ہے. اگر خواتین کو حجاب سے دور رکھا گیا ہے تو یہ ان کی توہین کی گئی. کتنے اعتراضات تھے حجاب پہ، کیسے ہو سکتا ہے، یہ سخت ہے، وہ ابھی کورونا نے ساری اعتراضات کی حقیقت کو کھول کے سامنے رکھ دیا. مردوں عورتوں سے کہتے تھے کہ حجاب کرو، منہ بند کرو، تو نہیں سمجھ. ابھی دیکھیں مرد منہ بند کیے بیٹھے ہوئے، ہے کہ نہیں؟ سامنے کی چیز ہے، آپ دیکھ لیجئے ہوا کہ نہیں ہوا حجاب. مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو حفاظت کا انتظام کرتا ہے، اور اگر کوئی خطرے کو خطرہ نہ محسوس کر پائے تو وہ دیوانہ ہوتا ہے. یہ جو لوگ خواتین کے لیے محسوس کروا رہے ہیں کہ خطرہ نہیں، دیوانے ہیں یہ لوگ، اور دیوانہ بنا بھی رہے. خود ٹھیک ہے، ان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ سال میں ایک دن اس چیز کے لیے معین کیا کریں، لیکن اسلام نے تو ہمیشہ خواتین کی رسپیکٹ کی، خواتین کے حقوق کی بات کی، خواتین کے احترام کی بات کی، ان کے حتیٰ معاشرے میں ان کا کیا مقام ہو، کس طریقے سے زندگی گزاریں، ان کی آزادی کی بات کی. اسلام سے پہلے معاشرے میں عورت کی کیا زندگی تھی؟ یہ جتنے مذاہب آج عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں سب اس وقت موجود تھے، اور حتیٰ ان مظالم میں شریک بھی تھے. لیکن جب اسلام نے رسپیکٹ کی بات کی، اور جب ان کو یہ احساس ہوا کہ اسلام کی رسپیکٹ سے جو وہ مس یوز کر رہے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے، تو انہوں نے آزادی کے نام پہ خواتین کا استحصال اور مس یوز کرنے کی دوسری کوشش کی، ایک دوسرے طریقے سے کوشش کی. بہرحال اسلام تو پہلے سے اس چیز کے پرچم کو اٹھائے ہوئے ہے کہ خواتین کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، لہٰذا ہم بھی اس مسئلے میں، لیکن یہاں پہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام میں جو خواتین کا مقام ہے، بہت سی کتابیں بھی ہیں، شہید مطہری کی کتاب بھی ہے، امام خمینی کی کتاب بھی ہے. اسلام میں عورت کا مقام ترجمہ بھی ہوا ہے اس کا اردو میں. ہم کوشش کریں کہ ان کتابوں کو خود پڑھیں، اور اس موقع پہ جو ہمارے ساتھ دوسرے نان مسلم بھائی ہیں، برادران ہیں، ان کو بتائیں. حتیٰ اگر یہ کتابیں دوسری زبان میں ہم کو مل جاتی ہیں، انگلش وغیرہ میں، تو ان کو دیں کہ بھائی دیکھیں یہ عورتوں کے حقوق کے تحفظ کا دن آ رہا ہے، اس کو آپ پڑھیں، دیکھیں، پہچانیں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کی کیا بات کی گئی ہے، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اسلام اس مسئلے میں ان سے ابھی بھی کتنا آگے ہے. اس کے بعد چونکہ اس ہفتے بہت ساری چیزیں پیش آئی ہیں، بس جلدی جلدی ہم 2-3 موضوعات پہ گفتگو کر کے
اور اس کو ختم کرتے ہیں۔ امارات کا ایک مسئلہ سامنے آیا ہے، اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ جب اس نے اسرائیل کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، اور ابھی اس کے اثرات سامنے آنے لگے ہیں۔ شرعی قانون میں جسے کہتے ہیں کہ ڈھیل دے دی، ہم اس کو ڈھیل نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ اس نے شرعی قانون کو پائمال کر دیا، اور اس ڈھیل کے عنوان پہ جو مرد و عورت کے ساتھ رہنے کو جائز قرار دیا، یا شراب کے لیے جو چھوٹ دی ہے، یہ امارات کی طرف سے قانون اسلامی کو پائمال کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سعودیہ میں جوا یا اس طرح کی جو چیزیں الاؤ ہوئی تھیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کی جو زائونزم یا اسرائیل سے نزدیک ہو رہے ہیں، وہ کتنی تیزی سے اسلام کے مقابلے میں اس کے خلاف آ رہے ہیں۔ اس مسئلے کو اس اعتبار سے بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں اور ان مسائل میں امارات کو اکنامیکل مسائل اور مشکلات ہیں، لہذا ان مشکلات کی بھرپائی کے لیے وہ اس لیے کہ جاذبیت پیدا ہو ٹورسٹ میں، کہ یورپ کے اور ویسٹرن دنیا کے ٹورسٹ اس کے ہاں آئیں، تو یہ ڈھیل دے رہا ہے تاکہ وہ آ سکے۔ اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے، جاذبیت پیدا کرنے کے لیے بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اسلام کی لمٹ کو کراس کرنا یہ آپ کے امکان کی اور آپ کے اختیارات کی بات نہیں ہے، آپ اپنے اختیارات کو توڑ رہے ہیں، تجاوز کر رہے ہیں۔ عالم اسلام کو چاہیے کہ اس مسئلے پہ مذمت کرے، یا تو آپ اسلام کا نام نہ لیں، اور یا پھر یہ گناہ اور خرابیوں اور برائیوں کو اپنے یہاں رائج نہ کریں۔ بہرحال یہ اسرائیل کی جو دوستی ہے اس کا بہت واضح نتیجہ ہے کہ جو سامنے آیا ہے، کہ جو اسلام کے پائمالی کی شکل میں سامنے آیا ہے، لیکن اس کا انجام، جیسے بہت ساری دوسری چیزیں ہیں کہ جس کا انجام اچھا نہیں ہوا ہے، اس کا بھی انجام اچھا نہیں ہوگا۔ سعودیہ نے جو چیزیں پیش کی ہیں اس کے بعد سے سعودیہ کا انجام بد سے بدتر ہو رہا ہے، تو امارات بھی اپنے فیوچر کو اس آئینے میں دیکھ لے اور محسوس کر سکتا ہے کہ وہ کہاں پہنچے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ نے ایک نہایت ہی ذلیل اور گھنونا کام کیا ہے کہ وہاں کے ایک جرنلسٹ نے آرٹیکل لکھا ہے جو وہاں کے عکاظ اخبار میں شائع ہوا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں، ایک تفصیلی آرٹیکل ہے، ایک آدھ دو پوائنٹ ہم یہاں پہ پیش کرتے ہیں جو اصل مسئلہ ہے۔ اس نے یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جس مسجد اقصیٰ کی بات کی گئی ہے وہ بیت المقدس میں نہیں ہے۔ جو مسجد اقصیٰ قبلہ اول کی ہم بات کر رہے ہیں وہ سرے سے انکار کر دیا، نہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ مستقیماً زائونزم کی غلامی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ وہ کہتا ہے وہ مسجد اقصیٰ خود سعودی عربیہ میں ہے، مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک الجرانہ جگہ ہے، وہاں پہ، یعنی جو سارا مسئلہ پوری دنیا سے مسلمانوں کا قبلہ اول اور مسجد اقصیٰ سے عقیدت کے لیے تھا، اس پورے مسئلے کو اس نے توڑ دیا، اس رابطے کو ہی توڑ دیا، تاکہ فلسطین کی حمایت، اگرچہ اگر مسلمان ہے تو اس مسئلے کے بعد بھی فلسطین کی حمایت اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ فلسطین کی حمایت اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو مسلمان بولے گا، اگر مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ لیکن مسجد اقصیٰ یا قبلہ اول کے ہونے کی بنیاد پہ یہ حمایت مزید کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس سے بڑھ کے اور ایک چیز اس نے لکھی ہے کہ مسجد اقصیٰ عجیب باتیں ہیں کہ واقعی بیان کرنے میں بھی خوب، ہمارا قبلہ اول ہے مسجد اقصیٰ، پہلے مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے تھے، پھر وہ بعض مسائل ہوئے اور اللہ کا حکم ہوا، اور پھر رسول نے نماز کی حالت میں قبلے کا رخ موڑا۔ آج بھی سعودیہ میں وہ مسجد، اب نہیں معلوم اس کو باقی رکھتے ہیں کہ توڑ دیتے ہیں، مسجد ذو قبلتین موجود ہے، جہاں پہ جو لوگ بھی گئے ہوں گے حج عمرے کے لیے نماز ہی پڑھی ہوگی۔ یہ بدبخت کہتا ہے کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں کے قبلہ اول کا جو معاملہ ہے یہ اسلام میں اختلافی مسئلہ ہے، اور اس کو تاریخ کے اعتبار سے اور تاریخ کے جو مورخین ہیں ان کے اعتبار سے، جو متخصصین ہیں تاریخ کے، اس کے اعتبار سے یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، یعنی اصلاً قبلہ اول کے وجود سے ہی انکار۔ یہ ساری چیزیں صرف اس لیے کہ فلسطین کا مسئلہ ہلکا ہو جائے اور اسرائیل کی جو مخالفت یا مزاحمت ہے
وہ دن بدن کم ہو جائے۔ انسان کس حد تک گئے؟ دیکھیں سعودیہ کا اسلام یا اس کا مسلمان ہونا ہر کچھ دن بعد کسی نہ کسی بنیاد پہ واضح ہوتا رہتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوئی تو اس توہین کے موقع پہ جہاں دنیا کے بہت سارے ممالک بولے ہیں اور بعض ممالک بھرپور انہوں نے مخالفت کی ہے، وہاں سعودیہ کا کیا رول تھا؟ دیکھا ہوگا آپ نے نیوز میں، کوئی مخصوص ایک کسی گمنام شخص نے ایک چھوٹا سا ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سعودیہ کی طرف سے مخالفت نہیں کہا جائے گا۔ تب سوچے کہ جن افراد کا، جن لوگوں کا اسلام اتنا ہو کہ خود رسول کی ذات کا دفاع نہ کریں، رسول کے دفاع کے لیے وہ دو لفظ نہ بولیں، تو ان سے اسلام کو کیا توقع رکھنی چاہیے؟ یعنی وہ رسول کے وفادار، اسلام کے وفادار نہیں ہیں، وہ اسرائیل اور زائونزم کے وفادار۔ لہذا ان کی کوئی بھی حرکت ہو تو وہ اس آئینے میں دیکھی جانی چاہیے کہ وہ اسرائیل کی غلامی میں اس کام کو انجام دے رہے ہیں، نہ یہ کہ اسلام کی خدمت کے لیے اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ آخری چیز جلدی سے عرض کر دیں کہ یو ایس کا پریسیڈنٹ ٹرمپ کی جو اپنی حماقت میں بہرحال اس نے کافی نام کمایا ہے، اور ایسے پریسیڈنٹ کی جو دنیا میں بہت ذلیل ہوئے ہیں ان میں سے ایک جاتے جاتے ایک بہت ہی عجیب کام کر کے جانا چاہتا ہے کہ یقیناً شاید کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہوگا یمن کا ایک گروہ ہے انصار اللہ کہ جو یمن پہ جو حملات ہو رہے ہیں اور جو ناانصافی ہو رہی ہے ان کا دفاع کر رہا ہے، اور واقعی انصار اللہ کے خدمات۔ دفاع کرنے والا کبھی بھی ٹیررسٹ یا آتنکوادی نہیں ہوتا ہے، آتنکوادی وہ ہوتا ہے کہ جو حملہ کرتا ہے۔ لیکن یہ احمق ٹرمپ چاہتا ہے کہ انصار اللہ کو ٹیررسٹ جو کمیٹیاں ہیں ان کی فہرست میں اس کو شامل کر دیں، اگرچہ انٹرنیشنل لیول پہ نئے کی مسلمان نہیں، وہ کی جو انسانیت کے نام پہ کمیٹیاں ہیں انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے، لیکن پھر بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو، اگر تم کو ٹیررسٹ کی فہرست میں نام درج کرنا ہے تو ان لوگوں کا درج کرو جو یمن پہ ظلم کر رہے ہیں، وہ ہوئے ٹیررسٹ، وہ تھوڑی ہوئے کہ جو دفاع کر رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا مزاج یہی ہے کہ جو ان کے ساتھ ہیں بھلے ہی دنیا کو قتل کر ڈالیں وہ صحیح ہے، اور جو ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ بھلے ہی مظلوم کیوں نہ ہو، قتل کیوں نہ ہوتے ہوں خود، وہ غلط ہیں۔ یہ ان کا مزاج ہے کہ جو مزاج تقریباً دنیا کے سامنے واضح بھی ہو چکا ہے۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بارلا اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بارلا ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بارلا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بارلا رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بارلا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔